مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صحیح بخاری کی حدیث، وہ ایک شخص تھا گناہ کبیرہ کا مرتکبی سے سزا ہوتی تھی، بار بار سزا ہوتی تھی۔ صحابہ کرام نے اس کا حال دیکھ کر کے رکتا نہیں، ان پر لعنت بھیج دی کہ خدا لعنت کرے اس پر، اس کی خطائیں تھیں، کچھ گناہ تھے، سزا پاتا تھا۔ میرے آقا نے اندر آواز سن لی کہ صحابہ اس پر لعنت بھیج رہے ہیں، بیٹھے باہر نکل آئے، فرمایا لا تلعنوا، اس پر لعنت نہ بھیجو، انہ یحب اللہ ورسولہ، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب محبت کا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے، وہ تو نافرمانی پر سزا بھگت رہا ہے بار بار، اس کو کوڑے لگتے ہیں۔ پھر کوڑے کھانے کے باوجود آقا فرماتے ہیں کہ محبت کرتا ہے اللہ رسول۔ اللہ کی محبت تو سمجھ میں آ گئی کہ گناہ کر رہا ہے، کوڑے کھا رہا ہے، تو حضور سے محبت کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کی تمام شروع اٹھا کے دیکھیے، عسقلانی کو پڑھیے، عینی کو پڑھیے، دیگر کتب کو پڑھیے، قدما کو، اور مسلم کے اندر امام قرطبی سے لے کر نیچے تک امام بغوی اور امام نووی اور تمام ائمہ کو، قاضی ایاز تک سب کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا وہ جو آقا نے اشارہ کیا کہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، وہ محبت کیا تھی۔ عمل تو آپ کے سامنے آ گئے، عمل تو آپ کے کہ کوڑے لگ رہے ہیں، جسے دیکھ کر صحابہ نے اس پر لعنت بھیجی۔ حضور نے فرمایا نہیں، خبردار، لعنت نہ بھیجو، اس کے دل میں میری محبت ہے، اللہ رسول کی محبت۔ اب آؤ ذرا ٹریس کرتے ہیں وہ محبت کیا تھی۔ کتب حدیث کی شروع میں آیا ہے، اس کی تفصیل آئی ہے، موطا امام مالک کی شروع میں ہے، شروع ہے بخاری میں ہے، شروع ہے مسلم میں ہے، اٹھا کے دیکھیے اس کے احوال اسماء و رجال کی کتابوں میں۔ اس شخص کی محبت کا یہ تھا، صرف یہ کہ وہ حضور کی مجلس میں بیٹھا رہتا تھا، اور جب دن بھر دیکھتا تھا کہ حضور تھک گئے ہیں، ہر آنے والا اپنے دکھڑے سناتا ہے حضور کو، غم کی باتیں سناتا ہے، حضور سب کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور سارا دن صبح سے شام تک امت اور انسانوں کے دکھوں کے قصے سنتے اور حل فرماتے ہیں۔ جب دیکھتا تھا کہ تھک گئے ہیں، وہ کوئی لطیفہ سنا دیتا تھا تاکہ حضور ہنس پڑے۔ ہائے 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 ہائے، لوگوں اس کو عقد قلبی کہتے ہیں۔ اعمال میں کمزور تھا، مگر ایک دل کا عشق اور محبت تھا کہ بیٹھا رہتا تھا حضور کو ہنسانے کے لیے، کہ جب دیکھے چہرہ پاک پہ تھکاوٹ کے آثار آئے، کوئی لطیفہ سنا دیا اور سنا کے حضور کو ہنسا دیا، بس ہنس پڑے میرے آقا، تو وہ سمجھتا تھا کہ چلو بوجھ اتر گیا ہے۔ وہ اس کا عمل یہ تھا کہ رسول اور اللہ سے محبت کرتا ہے کہ وقفے وقفے سے حضور کو ہنساتا تھا، اور یہ ہنسانے کا کام سوائے قلبی محبت کے کوئی اور نہیں کرتا۔ اور دوسری تفصیل اس کے اعمال کی کتب، میں نے کل شروع سینکڑوں کتب کھنگالی اس حدیث کی شرح میں کہ میں تلاش تو کروں اس کی محبت کیا تھی۔ دوسری کل کتاب، کوئی کتاب نہیں چھوڑی میں نے۔ دوسرا سبب نکلا اس کی محبت کا، وہ بھی سن لیجئے۔ باہر جاتا تھا سفر پر کام کاج کے لیے، تو واپس آتے ہوئے آقا علیہ السلام کے لیے شہد اور پنیر لے آتا تھا، شہد اور پنیر لاتا تھا کہ آقا پسند کرتے ہیں، آ کے حضور کو دے دیتا شہد اور پنیر۔ حضور کے ساتھ، اور پیسے اس کے پاس پلے کوئی نہیں ہوتے تھے، تھا کنگال، شہد اور پنیر ادھار لے آتا مگر آقا کو دے دیتا۔ یہ اس کی محبت تھی، جس کو فرمایا انہ یحب اللہ ورسولہ۔ اور جب پچھلے جن سے خرید کے لاتا تھا شہد اور پنیر، جب وہ پیسے مانگنے کے لیے آتے تو اس شہد اور پنیر والے کو جس سے ادھار لاتا، اسے لے کے حضور کی بارگاہ میں لے کے آ جاتا، کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ اب ادھار میں نے اٹھایا تھا شہد پنیر، یہ لینے آ گیا ہے۔ آقا پوچھتے تو بھئی میرے پاس کیوں لائے؟ حضور آپ کو دیا تھا، آپ کے لیے لائے۔ یہ بھی پتا تھا کہ حضور کریم ہیں، ہائے ہائے ہائے، اور میرے آقا کریم ہیں، یہ بھی پتا تھا۔ ارے اتنی تو ہر ایک کو سمجھ تھی کہ آقا کریم ہیں۔ حضور کے پاس لے کے آ جاتا تو پھر میں کیا کروں آقا، میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، آپ ہی دے دیں۔ پھر شہد اور پنیر بن مانگے بھی لا دیتا، ادائیگی بھی قرضے کی حضور سے کرواتا۔
تو حضور اس کے عمل کو دیکھ کے روز ہنس پڑتے. اس طرح کی باتوں سے حضور کو ہنساتا رہتا تھا. اس عمل پر میرے آقا نے فرمایا انہ یحب اللہ ورسولہ. ارے محبت کے کوئی پیمانے ہوتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے. کوئی ناپ تول ہوتا ہے کتنے نفل پڑھتا ہے, کتنے روزے رکھتا ہے, کتنی تلاوت کرتا ہے؟ ارے محبت عقد قلبی ہے. اور رہ گیا بائبل کا لفظ دائیں جانب, وہ ترمذی شریف کی حدیث اٹھا لیجیے, ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ثم اقوم عن یمین العرش, اللہ کی دائیں جانب عرش پر میں کھڑا ہوں گا, اور خلائق میں کوئی ایسا نہیں جو میرے مقام کو پا سکے. اب یہاں بھی ایک تطبیق کر دوں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک حدیث میں تو قیام کا ذکر آیا, فرمایا کہ میں کھڑا ہوں گا دائیں جانب, اور میں نے ساری حدیثیں اور روایتیں جلوس کی بیان کر دی کہ کرسی پر بٹھائے جائیں گے. تو کیا حقیقت ہے, قیام ہوگا یا جلوس ہوگا؟ کھڑے ہوں گے یا بیٹھیں گے کرسی پر؟ دونوں درست ہیں. کیسے؟ اللہ رب العزت کے عرش پہ کرسی پر جلوہ گر ہونے سے پہلے آقا علیہ السلام اپنی مقام ابدیت میں ادب خدا میں کھڑے ہوں گے. ادب الوہیت میں آپ کھڑے ہوں گے کہ خدا کے سامنے خود بیٹھنا یہ شان ابدیت نہیں. ادباً خدا کے حضور کھڑے ہوں گے, کرسی پڑی ہوگی مگر آپ نہیں بیٹھیں گے, کھڑے ہوں گے. جب رب جلوہ گر ہوگا تو اپنی شان ابدیت میں قیام فرما ہوں گے. جب خدا دیکھے گا وہ شان محبوبیت میں فرمائے گا سونا کھڑا نہیں ہونا, بیٹھ جا. حضور خود کھڑے ہوں گے, رب بٹھا دے گا. 100 سے زائد مقامات پر اللہ پاک نے یہ پوری, میں نے اس کی تفصیل اپنی کتابوں میں ذکر کیا کہ کس کس باب میں کس کس حکم میں اکٹھا کیا ہے. اللہ پاک فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ. بس صرف چند نمونے سن لیں کہ قرآن کا عقیدہ کیا ہے, اختتام پھر حدیث اور صحابہ پر کر دیں گے. اللہ اور اللہ کے رسول کی جس نے نافرمانی کی, ومن یعص اللہ ورسولہ فردوہ الی اللہ والرسول. آپ دیکھتے چلے آئیے نمونے کہ خدا کس طرح جوڑتا ہے, ہم پھوڑتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑتے ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے, قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ, کہہ دو انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ اس لیے عذاب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. استجیبوا للہ وللرسول, اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہو. براءۃ من اللہ ورسولہ, اذان من اللہ ورسولہ. لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ ومن یحادد اللہ ورسولہ ویطیعون اللہ ورسولہ وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ وکذبوا اللہ ورسولہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. الغرض قرآن وَإِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. مجھے بتائیے, اللہ کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں, اللہ کا کوئی جسم ہے جس کو اذیت دی جائے گی؟ اللہ کو کاہے کی اذیت؟ ارے جس نے رسول کی بے ادبی کر دی, خدا کہتا ہے اس نے مجھے اذیت دی. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ رسول سے آگے نہ بڑھا کرو. بھلا اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ کسی نے اللہ سے پہلے روزے رکھے تھے, یہ شان نزول ہے. اللہ کے کلام سے پہلے کلام کیا تھا. بعض لوگ حضور کے بولنے سے پہلے بورڈ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کے روزے سے پہلے, حضور کے روزے سے پہلے روزہ رکھ لیا کسی نے. عید الاضحیٰ کے دن آقا کی قربانی دینے سے پہلے قربانی دی. اور یہ تقدم فعل رسول پر تھا, حضور سے پہلے عمل کر دیا. رب نے جدا کر کے نہیں کہا کہ میرے مصطفیٰ پر پہل نہ کرو, کہا نہیں مجھ پر اور میرے مصطفیٰ پر پہل نہ کرو. خدا نے مصطفیٰ کو اس طرح جوڑا ہے اپنی ذات سے کہ کبھی الگ چھوڑا ہی نہیں ہے. اور اب جوڑ کے ذکر کرے تو آپ کو وہم ہو جاتا ہے کہ ملا دیا. ارے کیا ملایا اس نے ہے یا میں نے؟ کس نے ملایا ہے؟ وہ جدا ہی نہیں کرتا. اور وہ کہتا ہے جو جدا کرے وہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ ذالک بانہم ذالک بشاقوا اللہ ورسولہ وللہ العزۃ ولرسولہ ولا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. مقصد بات کا یہ کہ اللہ کے ہاں تو قاعدہ یہ ہے,
قاعدہ یہ ہے کہ اس نے تو کوئی مقام ایسا نہیں رکھا سوائے عبادت کے، سوائے عبادت رسول کے لیے نہیں، باقی اس نے ہر حق میں محبوب کو شامل کر لیا ہے، محبت میں، ادب میں، رفاقت میں، بیعت میں، اطاعت میں، قربت میں، رضا میں، عطا میں، غنا میں، ہر شے میں شریک کر لیا اپنے ساتھ اللہ رب العزت نے۔ اور یہ تو اور اس سے بڑھ کر ایک خاص مقام میں قرآن کا مقام مصطفیٰ سمجھنے کے لیے بیان کروں، 7 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں، کتنی؟ جہاں اللہ رب العزت نے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کیا، 2 کا ذکر کیا اور ضمیر واحد کی استعمال کی، 2 کا ذکر کیا اور انہیں نہیں کہا، اسے کہا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود کو توڑے۔ ائمہ تفسیر لکھتے ہیں کہ ذکر 2 کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، تو کہنا چاہیے تھا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُمَا، تثنیہ کا صیغہ، ان دونوں کی حدود کو توڑے، نہیں، دونوں کا ذکر کر کے حدودہ میں ضمیر واحد کی استعمال کی، وہ تو ضمیر بھی ایک کر دیتا ہے 2 کا ذکر کر کے، اور تثنیہ کی نہیں یوز کرتا۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، انفال، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو۔ اب اس سے مراد کون ہے؟ جانتے پھر اس نے یہ عقیدہ سمجھایا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور عنہ نہیں فرمایا عنہما کہ دونوں سے منہ نہ پھیرو، نے فرمایا عنہ اس سے منہ نہ پھیرو، ثابت کرنے کے لیے کہ جس کا چہرہ مصطفیٰ سے پھر گیا وہ خدا سے پھر گیا، خدا اور مصطفیٰ کا رخ ایک ہے۔ وَلَمْ يَقُلْ عَنْهُمَا، امام قرطبی فرماتے ہیں یہ کوئی میری ایجاد نہیں ہے، ائمہ یہ عقیدہ دیتے رہے کہ عنہما تثنیہ 2 کی بات نہیں کی، 2 کا ذکر کیا اور بات 1 کی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائے، اذا دعاکم، اللہ اور اللہ کا رسول تو چاہیے تھا لغت کے حساب سے کہ کہا جاتا اذا دعواکم، اللہ اور اس کے رسول دونوں تمہیں بلائیں، when they call you, they invite you، ذکر کرتا ہے کہ اللہ and his prophet when he calls you، وہ تو دے ہٹا دیتا ہے، وہ 2 کو 1 کر دیتا ہے، ضمیر 1 کی استعمال کی تاکہ پتہ چل جائے کہ خدا اور مصطفیٰ کی دعوت بھی ایک ہے اور خدا اور مصطفیٰ کی استجابت بھی ایک ہے۔ اب یہ جو آیت اتری صحیح بخاری میں ہے، بخاری، ہم بخاری زندگی بھر بہت کرتے ہیں مگر کبھی بخاری کو پڑھا دیکھا سمجھا نہیں ہے۔ میرے والد گرامی اپنے اور بزرگوں اساتذہ سے یہ شعر سنا ہوا تھا، مجھے سناتے تھے کہ بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی، بخاری عشق کے بغیر نہیں آتی۔ تو چنانچہ جب یہ آیت آئے گی کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں فوری لبیک کہا کرو، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سعید بن معلیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں کنت اصلی من المسجد فمر بی رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا، اب بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو سعید بن معلیٰ روایت کرتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، آقا میرے پاس سے گزرے، کوئی کام تھا، مجھے آواز دی یا ابا سعید، مجھے بلایا، کہتے ہیں تو میں چونکہ نماز میں تھا، کوئی نفلی نماز ہوگی، تو میں نے جواب نہیں دیا، میں نے تیزی سے نماز ختم کی اور حاضر ہوا آقا کی بارگاہ میں، فقال ما مانا آقا ان تأتینی، جب میں نے بلایا تھا تمہیں حالت نماز میں، تو لبیک کہہ کے میرے پاس آیا کیوں نہیں نماز کے دوران؟ تو میں نے عرض کیا فقلت یا رسول انی کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، تیزی سے نماز ختم کی اور آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا
تم نے نہیں سنا عالم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کا رسول بلائیں، جس کام میں ہو چھوڑ کے آ جاؤ مصطفیٰ پر۔ تبھی نے امام شافعی کا فتویٰ نقل کیا اس مقام پر، امام شافعی کا، فرماتے ان الصلاۃ لا تبطل امر رسول اللہ بالاجابۃ وان کان فی الصلاۃ، آقا بلا لیں، نمازی نماز میں ہو صحابی تو لبیک کہہ کے آقا کی بارگاہ میں چلے جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ارے لوگوں، صحابہ کرام کی توحید کو بھی دیکھو اور آج اپنی توحید کو بھی دیکھو۔ ہماری توحید جو ہم نے گھڑ لی وہ یہ بتاتی ہے کہ نماز میں حضور کا دھیان بھی آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور صحابہ کی توحید بتاتی ہے حضور کو تک لیں، کام میں چلے جائیں تب بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ تم دھیان پر نماز ٹوٹنے کا خیال کرتے ہو، وہ حضور کی نوکری اور کام پر بھی نہیں توڑتے۔ اب صحابہ کرام کا عقیدہ، توحید ان سے لو، عقیدہ رسالت صحابہ سے لو، ایمان صحابہ سے لو۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے من گھڑت عقائد کے برتن توڑ دیں۔ جو ابو بکر و عمر اور عثمان و علی کا عقیدہ تھا، جو اہل بیت اطہار کا عقیدہ تھا، وہی حق ہے، اور قرآن اور سنت کو ان سے بہتر کوئی سمجھتا نہ تھا۔ اب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ امام سیدنا صدیق اکبر تھے، انہوں نے سمجھا کہ شاید آقا باہر آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، سمجھا کہ حضور آ گئے۔ فناکس ابو بکر علی عقبیہ لیصل الصف، صرف اتنا جان کر کے حضور نکل آئے ہیں، ادب مصطفیٰ میں مصلی چھوڑ دیا۔ نماز خدا کی ہو رہی ہے، ادب مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، یہ توحید ہے۔ ان کی نمازیں نہیں ٹوٹتی تھی حضور کی محبت سے، حضور کے ادب سے، حضور کے چہرے کو تکنے سے، حضور کی خاطر مصلی چھوڑ دینے سے۔ دھیان کیا رہ گیا؟ دھیان کیا ہے؟ دھیان کیا ہے؟ ان کا دھیان بھی مصطفیٰ تھا، ان کا گیان بھی مصطفیٰ تھا، ان کا وجدان بھی مصطفیٰ تھا۔ وہ حضور کی حال میں فنا ہو جاتے، آپ نے مصلی چھوڑ دیا تو سمجھا کہ آقا تشریف لے آئے۔ جب حضور نے دیکھا کہ یہاں تو سما ہی بدل گیا، سارا پلٹ گیا، تو ہمیں اشارہ کیا نتموا صلاتکم، نمازیں مکمل کر لیں۔ نہیں فرمایا کہ نمازیں ٹوٹ گئیں دوبارہ پڑھ لیں، نہیں فرمایا کہ نمازیں ٹوٹ گئیں دوبارہ پڑھ لیں۔ چہرے بھی پھر گئے، مصلی بھی چھوٹ گئے، سما بھی بدل گئے، تو فرمایا نماز مکمل کر لو۔ آقا نے تصدیق کی مور لگا دی کہ اس طرح مجھے تکنے اور مجھ میں محو ہونے سے نمازیں نہیں ٹوٹتی، نمازیں کمال پہ پہنچتی ہیں، با کمال ہوتی ہیں۔ فرمایا پوری کر لو۔ پھر آقا علیہ السلام نے پردہ ڈال دیا سارا۔ اب تصور یہ ہے، حضور کی شان کو کھول کھول کر بیان کریں۔ میں آپ کو پیمانہ دے رہا ہوں، سارے ہی اچھے ہیں، میں تو سب سے ماڑا ہوں، مگر یہ جاننے کے لیے کہ کس کا عقیدہ صحیح کس کا غلط، کون حضور کا وفادار اور کون تاجدار کائنات کا غدار، کس کی قبر اور آخرت میں بخشش ہوگی اور کون زنجیروں میں جکڑا جائے گا، یہ جاننا ہو تو دیکھا کریں کہ حدیث مصطفیٰ کی کتب سے چن چن کے حضور کی شانوں کی حدیثیں کون بیان کرتا ہے اور کون عمر پر خطاب کرتا ہے اور چھپا جاتا ہے۔ اگر کوئی غلام ہے تو آقا کی شان بیان کرتے کرتے تھکے گا نہیں، اور جو یہ حدیث عمر پر آپ کو نہیں سناتا، یہ نہیں اس نے پڑھی نہیں، کو میں نے کوئی نئی بخاری نہیں بنا لی، کوئی صحیح مسلم نئی میرے مطبع سے نہیں چھپی، بھئی یہ ساری دنیا میں وہی بخاری و مسلم ہے۔ اگر کوئی نہیں بناتا نمازیوں کو تو سوال سوچنے والا ہے کیوں نہیں بتاتا؟ مقام مصطفیٰ کا عقیدہ صحیح نہیں۔ یا ابا بکر ما مانا کن تثبت زمرت، کیوں نہیں میرے حکم کی تعمیل کی؟ فقال ابو بکر ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، آقا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ سرکار پیچھے کھڑے ہو اور میں پشت کر کے آگے کھڑا رہوں؟ ارے نماز خدا کی ہے، ادب مصطفیٰ کا ہے، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ تو آقا نے صحابہ کرام کو سکھا دیا کہ آئندہ کبھی ایسا ہو تو تالیاں نہ بجایا کرو، سبحان اللہ کہا کرو۔ گویا شریعت کا مسئلہ دے دیا کہ جائز ہے، نماز میں اس حد تک ادب کرنا بھی جائز ہے۔ اور صحابہ کرام کو یہ مقام مصطفیٰ کی معرفت تھی، یہ کس نے آداب سکھائے تھے؟ صحیح مسلم میں آتا، انس بن مالک روایت کرتے ہیں میرے آقا کبھی حجامت کرواتے، لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق يحلق وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل،
امام مسلم روایت کرتے ہیں حدیث صحیح، آقا کبھی حجامت کرواتے تو جو نائی تھا نا، نائی ہیئر ڈریسر، حجام، صحابہ اس کا طواف کرتے تھے ارد گرد جیسے کعبے کا طواف ہوتا ہے۔ ارے تم حضور کے طواف سے ڈرتے ہو تو حضور دے نائیاں دا بھی طواف کر دے سن، ہائے ہائے، وہ تو حضور دے نائیاں دا طواف کر دے سن۔ عقیدہ ایسا بناؤ کہ حضور دے نائیاں تے میراسیاں دا بھی طواف ہوئے۔ اور میں تو عمر بھر کہتا ہوں میں تو حضور کا میراسی ہوں، ہائے ہائے، کبھی میراسی قبول کر لیں، کبھی سگ قبول کر لیں، عمر بھر خدا کی قسم، عمر بھر جتنی عمر خدمت کی ہے دین کی اور حضور کے گن گائے ہیں، زندگی میں کبھی اس پوری محنت اور کاوش پر لکھا ہے یا بولا ہوں ایک پیسہ بھی کوئی ہدیہ نذرانہ کوئی ایک پیسہ نہیں لیا، حرام جانا ہے، صرف ایک چیز کا منتظر ہوں کہ جب ملاقات ہو قیامت کے دن تو کہہ دیو کتیا اچھی خدمت کی تھی تیرے نال راضی ہیں، لب مسکرا پڑے اور کہہ دے کہ نوکرا کتیا تیرے تے خوش ہیں تو چنگی نوکری کیتی ہے، بس ایک مسرت کے لیے زندگی لگا، یہ ہے عقیدہ، یہ مقام مصطفیٰ۔ پاگل اونٹ سجدے میں گر جاتے، صحابہ نے پوچھا یار پہلے کہا آقا آگے نہ جائیے پاگل ہو گیا ہے، یہ ٹکر مارے گا کاٹے گا، فرمایا نہیں مجھے نہیں کچھ کرتا، تشریف لے گئے، وہ زمین پہ بیٹھ کے سر رگڑتا ہوا سجدہ ریز ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پاگل بھی آپ کو پہچانتا ہے؟ آقا نے فرمایا سوائے ایک بد عقیدے کہ ہر کوئی پہچانتا ہے۔ فلما قدم معاذ من الشام سجد للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاذ ابن جبل آئے آقا کے سامنے سجدہ کر دیا۔ قال ما ھذا یا معاذ، آقا نے پکڑ لیا، فرمایا معاذ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر دیا؟ قال اتیت الشام فوافقتهم یسجدون لاساقفتهم وبطارقتهم فوددت فی نفسی ان نفعل ذلک بک۔ آقا میں شام گیا، میں نے دیکھا وہ اپنے بڑے عزت والے اور بڑے اونچے درجے والوں کو سجدے کرتے ہیں، میں نے عمر پر دیکھا وہ بڑوں کو سجدہ کرتے تھے، تو آقا کائنات میں آپ سے بڑا کون ہے؟ اس لیے میرے دل میں آیا وہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں تو میں آپ کو سجدہ کروں، سجدہ کر دیا۔ آقا نے فرمایا فقال رسول لا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها۔ جب یہ مقام عقیدے میں آ جائے تو پھر آقا علیہ السلام کی اطاعت خدا کی اطاعت، حضور کی محبت خدا کی محبت، حضور کا ادب خدا کا ادب، آقا علیہ السلام کی حرمت خدا کی حرمت، حضور کی بیعت خدا کی بیعت، حضور کی طلب خدا کی طلب، حضور کی رضا خدا کی رضا، حضور کی عطا خدا کی عطا، حضور کا غنا خدا کا غنا، حضور کی قربت خدا کی قربت، حضور کی بے ادبی خدا کی بے ادبی، حضور سے منہ کا پھر جانا خدا سے مرتد ہو جانا۔ تو گویا عقیدہ اور ایمان کی جو پوری بنیاد ہے آقا علیہ السلام نے جو دی اور صحابہ کرام نے جو ہمیں سکھائی اپنے عمل سے، وہ شان آقا علیہ السلام کی یہ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ اور مقام مصطفیٰ اگر کسی کا اس پر عقیدہ درست نہیں، میں نے بتا دیا کوئی شے، آپ نے بخاری مسلم کی حدیث سن لی، کوئی شے کام نہیں آئے گی، سارے گھوم کر مرکز و محور حضور کی ذات ہے، آقا علیہ السلام کی۔ یہ مبالغہ نہیں ہے زور دینا مقام مصطفیٰ پر، شان رسالت پر، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ اور مبالغہ بھی سمجھ لیں اس وقت ہوتا ہے، بات سمجھ لیں، جب کسی کو اس کی شان سے بڑھا دیا جائے، مبالغہ ہوتا ہے، شان سے بڑھا دیا جائے۔ ہم امتی آقا کو آپ کی شان سے کون ہوتے ہیں بڑھانے والے؟ حضور کی شان کو تو اللہ نے بڑھا دیا ہے۔ ہم میں سے کوئی بدبخت ہو گیا، وہ گھٹا تو سکتا ہے اپنے بدبخت قول میں، شان نہیں گھٹے گی، مگر بڑھانے کی جرت کس میں ہے؟ بڑھا تو اللہ نے دیا ہے، جب فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ذکر شان کو کہتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو خدا بنائے وہ بھی کافر، جو رسول کو خدا بنائے بولیے وہ بھی کافر، اور جو رسول کو خدا سے جدا بنائے وہ بھی کافر۔ اس طرح آقا علیہ السلام کے عشق، محبت، ادب، تعظیم، توقیر کے تعلق میں اور مقام مصطفیٰ کی معرفت میں اس طرح جڑ جاؤ، دنیا اور آخرت میں ہر جگہ خیر ہوگی۔ اس عقیدے میں کمزوری رہ گئی، کوئی شے قبول نہیں ہوگی، ہر شے خوارج کی طرح رد کر دی جائے گی۔
اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو قبول کرے.